مفتاح صاحب نے ریزرو سیٹس کا معاملہ اٹھایا. ریزرو سیٹس کے معاملے میں الیکشن کمیشن نے کمال فیصلہ کیا ہے. ایک تو ان کو دینی ہے یا نہیں دینی وہ تو قابل بحث ہے کہ آپ اس پہ رائے دیں گے، لیکن انہوں نے کہا باقی جماعتوں میں ہی بانٹ دیں. سپریم کورٹ کیا اس کے اوپر کردار ادا کرے گی؟ یہ بگ کویسچن ہے. ان کو کرنا پڑے گا. یہ آپ بانٹ نہیں سکتے. میری یہ اس کے الیکشن بارے کمیشن نہیں بانٹ سکتا؟ میں الیکشن یہ آپ بانٹ نہیں سکتے. یہ سیٹیں خالی رہیں گی. یا خالی رہیں گی یا جی سپریم کورٹ فیصلہ کرے گا. جی سپریم کورٹ اگر فیصلہ کر دے تو وہ رول بن جائے گا، کیونکہ اس میں لاء میں لکھا ہوا کچھ نہیں ہے. جی، لیکن ایک پرنسپل تو وہ یہی نظر آتا ہے کہ جو آپ نے سیٹیں لی ہیں اسی کے تناسب سے آپ کو یہ ملیں گی. تو اس حساب سے تو پھر پی ٹی آئی کو کلیم کرنا چاہیے سپریم کورٹ میں کہ یہ ہماری سیٹس ہیں، ہمیں دی جائے. ان کو مسئلہ یہ آئے گا کہ جو بھی سنی اتحاد کونسلر بنی ہے، پی ٹی آئی تو ہے نہیں، انہوں نے وہ لسٹ نہیں دی ہوئی شاید. اب لسٹ یہ نہیں، فیصلہ ہوگا کیا وہ لسٹ وہ دے سکتے ہیں اب یا نہیں. یہ تو سپریم کورٹ کا فیصلہ یہ رول وہ بنا دے گا، فیصلہ کریں گے کیونکہ رول نہیں ہے اس کے جی اوپر. تو جو وہ فیصلہ کورٹ کرے گی وہی رول جی. بن جائے گا. دوسرا، شہباز صاحب چونکہ یہاں نہیں ہے تو ان کو دفاع کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں. ایک تو مطلب اگر وہ ہاتھ باندھے ہوئے تھے تو اس پہ آپ کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے. اگر وہ ہاتھ کھلے رکھتے تو آپ کہتے ہاتھ باندھے کیوں نہیں ہیں. تو اس لیے یہ بات بھی مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا، آپ آپ ہاتھ کے گھر باندھ میں کے بیٹھے مہمان ہیں، آئے آپ باہر جا کے ریسیو کرتے ہیں، وہ چلے گئی ان کی مرضی ہے. اس میں بھی تنقید مناسب نہیں ہے. آپ ہاتھ باندھ کے بیٹھتے تھے میٹنگ میں جب چیئرمین جوائنٹ نہیں، چیف وہ آف ہر ایک کی اسٹاف آئے؟ مرضی. آپ ہاتھ باہر کے بیٹھے کھلا رکھیں. جب اب اس میں ایک سال آپ تنقید ویسے آپ ایک سال جب آپ آرمی چیف آتے تھے تو آپ باہر نکل کے سلوٹ کتنی دفعہ کیا آپ نے؟ مجھے سلوٹ کرنا ہی نہیں آتا، بھول گیا ہوں. تو وہ مفتاح صاحب کو بھی نہیں آتا، آپ کو پتہ نہیں. اب تو یہ شہباز پھر صاحب کو ہمارے لیے تو ایک نیوز ہوئی نا یہ، کیونکہ ہم نے کنیوژل لکھا. میں نے ممنون صاحب کی مثال اس لیے دی کہ ممنون صاحب ایکچولی وانٹیڈ ٹو، ممنون تھے وہ نواز شریف کے کہ جی انہوں نے ان کو صدر بنایا، تو ان کی دلی خواہش تھی کہ وہ نیچے جائیں اور ان کو جا کے تو وہ ریسیو کریں، وارملی گریٹ کریں. نہیں، یہ بات دیکھیں، تو یہ شہباز پروٹوکال، صاحب نے بھی ویسے ہی جو ہے نا وہ ممنون ہونے کا ثبوت دیا. یہ انہوں نے کہا میں پروٹوکال باہر کے جا کے. پتھر میں نہیں لکھا ہوا. یہ آپ کی مرضی ہے. آپ نے مہمان آیا، باہر چلیں، چلے گئے. آپ کی سابق جماعت ہے، آپ دفاع کرنا چاہتے ہیں نہیں، تو میں آپ کر دفاع لیں. نہیں. دیکھیں یہ ان کی مرضی ہے. اس کو آپ تنقید کا نشانہ لوگ بنا رہے ہیں، بنا سکتے ہیں، یہ ان کی مرضی ہے. لیکن وہ گئے ہیں، انہوں نے سلوٹ کا جواب سلوٹ سے دے دیا. یہ بھی ٹھیک کوئی ہے. ایسی بات نہیں ہے. آپ کے تعلقات اس کے باوجود شہباز شریف سے اچھے نہیں ہونے، اس دفاع کے باوجود. نہیں، دیکھیں میں تو، آپ چونکہ ہر بات موڑ کے وہیں لے آتے ہیں، ہمیشہ آپ یہ کرتے ہیں، تو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو موجود نہ اس کا کم از کم ان کو دیکھیں. یہ ان کی چوائس ہے. الوی صاحب کا آپ کو ایک بیان سنواتے ہیں. الوی صاحب کی میں نے آئین کی پاسداری کی، میں نے جو مناسب سمجھا وہ کیا. ججمنٹ کے اندر میجارٹی ججمنٹ کو اگر آپ مانتے ہیں تو کورٹ نے آرٹیکل 6 تک کوئی ذکر نہیں کیا. اب اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں اس کے باوجود کوئی آرٹیکل 6 پر مقدمہ کر لے تو کھلا ہوا ہے معاملہ. پاکستان کو جوڑنے کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو رہا ہونا چاہیے. 9 مئی کے اندر جو واقعات ہوئے، میں سمجھتا ہوں کہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ تحقیقات کر کے جن کو سزا دینی چاہیے، جنہوں نے قانون توڑا ان کے لیے سزا ہونی چاہیے. میں نے پریسیڈنسی کے دوران بھی یہی کہا کہ عمران خان صاحب میرے لیڈر ہیں، میرے لیڈر رہیں گے اور میرے لیڈر ہوں گے. تو آج بھی وہ میرے لیڈر ہیں. میں نے کہا تھا جی اسمبلی سے مت جائیں. میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ابھی کے پی کی اسمبلی مت توڑیں. مگر جب 2 کروڑ عوام یہ فیصلہ دے دے تو عارف الوی کی کیا رائے کی اہمیت ہے؟ انہوں نے عمران خان صاحب کے ہر فیصلے کی تائید کی ہے، ہر ملاقات کے اندر کوشش کی ہے. کچھ ملاقاتیں پبلک ہوئی ہیں، کچھ ملاقاتیں پبلک نہیں ہوئی ہوں گی، مگر یہ کہ میں نے اپنی پوری کوشش کر لی، مگر اس کے اندر مجھے کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی. مفتاح صاحب 2 چیزیں انہوں نے کہیں. ایک تو آرٹیکل 6 کی طرف وہ اشارہ ہے، جب نو کانفیڈنس ہو رہی تھی تو ایمان نے آرٹیکل 5 لگایا اور انہوں نے اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں. کیا اس کے اوپر عارف الوی صاحب پہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے؟ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ عمران خان کو رہا کرنا چاہیے. دونوں کے اوپر اپنی رائے دے دیں. رہائی کس بات پہ مانگ رہے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. یہ مطلب عمران خان صاحب تو بڑے خوش ہوتے تھے دوسروں کو جیلوں میں بھیجنے. شاید عباسی صاحب کو بھی جیل میں رکھا تھا سزائے موت کی چکیوں والے چکی میں، مجھے بھی جیل میں رکھا تھا. ہم بھی کمپلیٹ بے گناہ تھے. اور انہوں نے تو مطلب کیا، مطلب اب ایک بات بحث کر سکتے ہیں اس میں کہ کیا خان صاحب نے یہ گھڑی جو تھی وہ سستی ڈکلیئر کی تھی یا نہیں کی تھی. اگر وہ کی تھی تو پھر ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ خان صاحب چور ہیں، ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ چھوٹے بڑے چور ہیں. اب یہ بات ہو گئی ہے. تو سر یہ کہنا کہ خان صاحب کو رہا کرنا یہ ڈفرینٹ بات ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ان کی رہائی بنتی ہے ماں سوائے کہ وہ کیسز کر کے نکل کے آ جائیں. اور اگر وہ کورٹ میں ان کو مل جاتا ہے اپنے ریلیف تو پھر فبیہا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن پروسیس کے تھرو ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ نے کیونکہ آپ کے ووٹ مل گئے اس لیے آپ کو ہم رہائی دے دیں. میں اس بات پہ بڑا کلیئر ہوں. جہاں تک عارف الوی صاحب کا تعلق ہے تو دیکھیں عارف الوی صاحب نے جو خود کہا کہ میں نے کچھ غلطیاں کی ہیں، اور ایک یہ بڑی غلطی تھی
اور آپ کو پتا ہے کہ اسد قیصر صاحب جو اسپیکر تھے اس وقت وہ نہیں بیٹھے تھے اس دن، اور وہ چلے گئے تھے، اور قاسم سوری صاحب جو کہ 5 سال تک ایم این اے رہے، الیکشن نہیں جیتے تھے، اور 3 سال سپریم کورٹ میں اسٹے آرڈر رہا ان کا، وہ انہوں نے یہ اسمبلی تحلیل کری اور عمران خان صاحب کے کہنے پہ کی، اور پھر عمران خان صاحب نے یہ پورا انہوں نے پلان کیا ہوا تھا کہ یہ ہم ایک جھوٹی بات کریں گے کہ یہ سازش ہے اور اس لیے ہم اسمبلی تحلیل کریں گے، اور اس سے کوئی قانون کا تعلق نہیں ہے، کمپلیٹلی لا قانون کی بات کر رہے تھے. تو اس پہ تو آپ یہ کے کر خیال میں سکتے ہیں، آرٹیکل 6 لگنا چاہیے؟ لیکن سر آرٹیکل 6 جو ہے وہ بڑی سنگین چیز ہے. مطلب آرٹیکل 6 غداری، آئین کے ساتھ غداری ہے. ہمارے پاس بہت کم لوگوں کے اوپر آرٹیکل 6 لگا ہے، اور مطلب پھر یہ بات نکلے گی تو بڑی دور تلک جائے گی. صحیح کہہ رہے ہیں شاہد صاحب. جب آپ لوگ تنقید کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ نظام موجودہ حکومت نہیں چلا سکتی، ان میں وہ کیپیسٹی نہیں ہے. پی ڈی ایم کے اوپر بھی یہی تنقید تھی کہ 100 بندوں کی کابینہ بنا لی تھی، حکومت چلنی تھی، نیچے کے نیچے اکانومی گرتی جا رہی. آپ نے کہا میں الیکشن میں بھی حصہ نہیں لوں گا، اس الیکشن سے حل نہیں نکلے گا. آپ کا ارادہ نئی سیاسی جماعت بنانے کا تھا، صحیح نئی سیاسی جماعت آپ بنائیں گے یا نہیں بنائیں گے؟ نہیں تھا یا نہیں تھا، اب ہے. اب ہے جی، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تینوں جماعتیں جو ہیں، صرف میرا نہیں ہے، بہت سے دوستوں کا ہے کہ ہمیں ایک نئی سیاسی جماعت کا حصہ بننا چاہیے. کیونکہ جو یہ ہماری یہ بھی تینوں سیاسی جماعتیں، آپ نے خود دیکھ لیا ہے جو عمل پچھلے 3-4 مہینے کا رہا ہے الیکشن پروسیس میں. کیا انہوں نے کوئی ملک کی بات کی ہے کسی ایک جماعت نے بھی؟ کیا الیکشن کے بعد کی ہے؟ کیا آج تک کی ہے؟ صرف کرسی کی بندر بانٹ ہے، تم یہ لے لو، مجھے یہ دے دو، میں ادھر بیٹھ جاتا ہوں، تم ادھر بیٹھ جاؤ. یہ تو ملک کے مسائل کا حل نہیں ہے. اور آج جس بات کی ضرورت ہے اس کی کوئی بات نہیں کرے گا. آپ یقین کریں، یہ آپ دیکھ لیں گے کہ جب تک یہ ساری سیاسی جماعتیں، پولیٹیکل لیڈر ایک جگہ پہ نہیں بیٹھیں گے، آپ کو ملک کے مسائل کا حل نہیں ملے گا. بڑی جماعت بننی چاہیے قومی سطح کی. جو ایک افسوسناک پہلو یہ ہے کہ نواز شریف نے پاکستان واپسی کے لیے وہی راستہ لیا ہے جو کسی زمانے میں آئی جی آئی میں انہوں نے لیا تھا. عمران خان نے 2018 میں حکومت میں آنے کے لیے وہی راستہ لیا ہے جو آئی جی آئی کا راستہ تھا. یہ جماعتیں اس سے آگے بڑھ ہی نہیں سکتیں، ان کا مائنڈ سیٹ ہی وہی ہے کہ اقتدار کی سیڑھی کیسے چڑھنی ہے. تو شاہد خاقان عباسی اگر ایک جماعت بنائیں گے تو اس کا راستہ بھی یہی ہوگا کہ جفی کیسے ڈالنی ہے. نہیں، آپ جفی کا راستہ نہ اپنائیں، نہ آپ نے کوئی جھگڑا کرنا ہے کسی سے، آپ آئینی راستہ جھگڑا تو چاہیے نہیں، سیاست میں تو جھگڑے کے بغیر راستہ نکالنا تو چاہیے. ہم نے ہمیشہ، اگر آپ کرسی کے لیے سیاست صرف کریں گے کہ مجھے کرسیاں مل جائیں، پھر بات نہیں بنتی. آپ ملک کے مسائل کی بات کریں، عوام کو فیصلہ کرنے دیں. اگر آپ دیکھ لیں پچھلے 3 مہینے میں لوگوں نے، جب الیکشن ہو رہا ہے، آپ عوام کو کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑا غلط آدمی ہے جی، ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں، اور بات کرسیوں کی چل رہی ہے، ہر قیمت پہ ہمیں اقتدار چاہیے. یہ اس چیز نے ملک کے معاملات کو خراب کیا ہے، اور ایک لمبا ہم نے سفر طے کیا، اور ہم نے اس میں نقصان ہی اٹھایا، ملک نے نقصان اٹھایا، اس ملک کے لوگوں نے نقصان اٹھایا. تو آج ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ایسے لوگ ہوں جو اپنی سیاست سے ملک کے حالات کو یا ملک کے معاملات کو زیادہ ترجیح دیں. مفتاح صاحب، شاہد خاقان عباسی جس جماعت کا تذکرہ کر رہے ہیں، آپ کے خیال میں اس کا روڈ میپ کیا ہونا چاہیے؟ اس کے پاس گولز کیا ہونے چاہیے جس کو لے کر لوگوں کے پاس جائے اور وہ ووٹ مانگے اور کہے کہ ہم آئیں گے تو یہ چیز مختلف ہوگی جو پہلے 70-75 سال نہیں ہوئی، ہم آپ کو وہ کر کے دکھائیں گے. وہ کیسے کریں گے اور وہ کیا گولز ہونے چاہیے؟ سر 3 پارٹیوں نے، بڑی پارٹیوں نے 3 گول آپ کو دیے ہیں. پیپلز پارٹی نے سب سے پہلے آپ کو گول دیا روٹی کپڑا مکان کا. پیپلز پارٹی نے کسی کو روٹی کپڑا مکان دیا نہیں ہے، لیکن یہ بات تو میرے خیال سے ایک دم درست ہے نا. ایک پاکستانی کا حق ہے نا روٹی کپڑا مکان، بلکہ اس کو آگے بڑھا لیں آپ کہ صحت، روزگار اور مکان، تینوں چیزیں ہونی چاہیے. پھر نواز شریف صاحب نے ایک وعدہ کیا کہ ووٹ کو عزت دو. وہ بھی انہوں نے وعدہ اپنا وہ نعرہ چھوڑ دیا اپنا، ووٹ کو عزت دو. لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ ووٹ کو عزت دینی چاہیے کہ جس کو لوگ الیکٹ کریں اس کو آپ آنے دیں. اور پھر عمران خان صاحب نے ایک بات کی تھی کہ ہم 2 نظام نہیں کریں گے، ایک نظام کریں گے نئے پاکستان کی. وہ بالکل انہوں نے نہیں کیا. انہوں نے سب لوگوں کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا، اپنے مخالفین کو جو یہ جانتے تھے کہ یہ انوسنٹ ہیں. انہوں نے زلفی بخاری کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگائی کرپشن پہ، انہوں نے بیگم صاحبہ کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگائی کرپشن پہ. انہوں نے فرح گوگی کو مدر پدر آزادی دی ہوئی تھی کرپشن کرنے کی، یہاں سے پیسے لے رہی ہیں، وہاں سے پیسے لے رہی ہیں. پنجاب میں اس قسم کی کرپشن شاید پرویز الہی کے دور میں بھی نہیں تھی جتنی ٹرانسفر پوسٹنگ پہ انہوں نے پیسے لیے. تو خان صاحب کو کرپشن بری لگتی تھی لیکن اور لوگوں کی. تو اگر وہی پارٹیاں اپنے نعروں پہ قائم رہتی تو آج اس پارٹی کی ضرورت نہیں تھی جو شاہد عباسی جس کی بات کر رہے ہیں. لیکن وہ پارٹیاں اپنے نعروں پہ قائم ہی نہیں رہی. جو کام ان کی باتیں تو ٹھیک تھی
لیکن جب جب وقت پڑا آپ نے وہی بات کی کہ وہ IGI والی مثال ہے کہ جب جب وقت پڑا آپ نے وہ اپنے نعرے چھوڑ دیے کہ ووٹ کو عزت دو کا آپ نے ڈیفینیشن ہی چینج کر دی. روٹی کا بڑا مکان کے اندر مطلب آپ نے روٹی کا بڑا مکان. کیا مفتاح اسماعیل شاہد خاقان عباسی کی جماعت میں شامل ہوں گے؟ سر میری جماعت نہیں ہے یہ جماعت. جواب لیں سر میری بات. اس میں 2-3 ریزرویشنز ہیں، تحفظات. ایک تحفظ تو پہلا یہ ہے کہ اگر شاہد بھائی کے بعد ان کا بیٹا عبداللہ بن رہا ہے صدر تو پھر میں اس پارٹی میں نہیں آ رہا ہوں. دوسرا یہ کہ اگر شاہد بھائی زندگی بھر تک، اللہ ان کو لمبی زندگی دے، زندگی بھر تک صدر رہیں گے تو بھی میں اس پارٹی میں نہیں آ رہا ہوں. تو یہ 2 باتیں اگر شاہد بھائی میری مانتے ہیں پھر میں ان کے ساتھ ہوں. اچھا، اس کا جواب ابھی دینا پڑے گا. وراثتی نظام ہوگا، باپ کے بعد بیٹا بیٹی، سن ان لا ول، وراثتی ایک وہ خط بھی آیا. کوئی وراثتی نظام نہیں ہے. مجھے کوئی صدر بننے کا شوق نہیں، صدر مفتاح صاحب بھی بن جائے مجھے کوئی. لیکن اس کا کلیئرٹی سے جماعت کا منشور کیا ہوگا؟ جی جماعت یہ اس میں ڈالنا پڑے گا کہ یہ کوئی وراثت والی جماعت نہیں ہوگی، پیورلی ایک میرٹس پہ ہوگی اور لوگوں کو موقع ملے گا کہ اوپر آ سکیں. یہ آپ کو ڈفرینشیٹ کرنا پڑے گا اپنے آپ کو. آپ کے کوئی ہم خیال لوگ ہیں یا مفتاح صاحب تو ابھی یہ ہے کہ نون لیگ انہوں نے بھی چھوڑی ہے، آپ نے بھی چھوڑی ہے، تو 2 بندے ہیں، تو آپ کے ہم خیال مل جائے گا؟ بہت سے لوگ ہیں لوگوں نے ہمیں خود رابطہ کیا ہے، تو انشاءاللہ جماعت جب لانچ ہوگی اس میں آپ کو نظر آئیں گے. مفتاح صاحب ایک بڑا ایشو جو ہے پاکستان میں سیاست کے اندر، آنے کے 2 ہی راستے ہیں، یا آپ کو الیکٹیبلز بڑی تعداد میں مل جائیں اور بہت بڑا جو ایک امبریلا آپ کو چاہیے، اسٹیبلشمنٹ آپ کو بیک کر رہی ہو، کم از کم آپ کے راستے میں رکاوٹ نہ بن رہی ہو، آپ کے بندے نہ اٹھا رہی ہو، فارم 47 45 نہ بدل رہے ہو، کچھ اس طرح کے کاموں میں آپ کے ساتھ ہاتھ نہ ہو رہا ہو. تو یہ دونوں میں آپ کو سپورٹ چاہیے ہوگی اسٹیبلشمنٹ کی بھی. سر میں آپ کو ایک سچ بات بتاؤں سیریسلی، میں مصطفیٰ نواز کھوکر بھی ہمارے ساتھ ہیں اور ان سے بڑی میں صبح لمبی بات کر رہا تھا. دیکھیں شاہد بھائی کو پچھلی مرتبہ بھی شہباز صاحب نے کہا کہ وزیر بن جائیں آپ، شاہد بھائی نے منع کر دیا. میں نے بھی ان کو سمجھایا تھا کہ بن جائیں جب میں وزیر تھا. اس کے بعد جب مجھے ہٹایا تو اس کے بعد بھی شہباز صاحب نے مجھے فون کیا، ان کے بیٹے نے فون کیا اور مجھے ڈفرینٹ وزارتیں آفر کری، میں نے منع کیا. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ زندگی کے اندر جو انسان کو خوشی ملتی ہے وہ کسی وزارت سے نہیں ملتی ہے. اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہم سارے زندہ ہیں، مطلب آپ بھی، میں بھی، مصطفیٰ نواز بھی، شاہد بھائی بھی. اگر وزیر نہیں بنے تو فرق نہیں پڑتا. یہ ہم ممنون حسین کی بات کر رہے تھے تو ممنون صاحب اللہ ان کو جنت نصیب کرے بڑی اچھی بات کرتے تھے کہ اگر حکومت میں نہیں ہوں گے تو کیا مر جائیں گے. تو ہم سیریسلی ہماری جو کوشش ہے نا وہ ایک لیگیسی پارٹی بنانی ہے کہ ایک اچھی لیگیسی چھوڑ کے جائیں کہ قبر پہ یہ نہ لکھاؤ کہ یہ وزیر خزانہ رہ چکا ہو، قبر پہ یہ لکھاؤ کہ یار اس نے کوئی اچھا کام کر رہا ہے. اور اگر ہم اچھا کام کر سکتے ہیں ہم ایک اچھی پارٹی بنا سکتے ہیں جو کہ ڈیموکریٹک پارٹی ہو خود بھی اور جو جمہوریت کی بات کرتی ہو، جو اس پاکستان کے اندر جو سوچتی ہو کہ یہاں پہ 40% لوگ خطر غربت کے نیچے رہتے ہیں، کہ یہاں پہ 68% بچے جو ہیں وہ اسٹنٹڈ یا ویسٹڈ ہیں، یہاں پہ 78% 10 سال کا بچہ آپ کا پڑھ نہیں سکتا ہے. کوئی پاپولیشن پلاننگ کی بات کرے گا، کوئی لوکل گورنمنٹ کی بات کرے گا، کوئی بچوں کو تعلیم کی بات کرے گا، کوئی ہماری بہنیں جو آئرن ڈیفیشنسی کی وجہ سے لو برتھ ویٹ کے بچوں کو پیدا کرتی ہیں اس کی بات کرے گا. اگر کوئی یہ والی باتیں کرے گا تو ہم ان کے ساتھ ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں. میں سیریسلی آپ کو بتا رہا ہوں، آئی انڈرسٹینڈ کہ پولیٹکس کے اندر پاور جو ہے اس کا اصول ضروری ہوتا ہے، لیکن یہ جو ہماری تینوں پارٹیاں یہ سیریسلی پاور کے حصول کے لیے اپنی سیاست بھول گئے ہیں، اپنے وعدے بھول گئے ہیں. تو ہم وہی وعدے جو ہیں اس ٹائپ کی باتیں عوام سے کرنا چاہتے ہیں. اگر عوام ہم کو ووٹ دیتی ہے اور جتاتی ہے تو بڑی اچھی بات ہے، اور نہیں کرتی تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ بہت کرم کرے گا اور ہم مطلب زندہ رہیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تو ضروری نہیں ہے کہ حکومت میں آئیں، حکومت میں آنا آبجیکٹو نہیں ہے، ایک عزت کمانا آبجیکٹو ہے.